میں یہ بھی ذکر کروں آپ کے ساتھ کہ فاطمہ فتونی جو کہ لیبنیز ٹی وی کی رپورٹر تھیں، اور ان کے بھائی جو کہ کیمرامین تھے، اور ایک اور البنات ٹی وی جو کہ بڑا پاپولر ٹی وی ہے لبنان کا، اس کے بھی ایک رپورٹر تھے. یہ تینوں پریس کی گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. ان کی کل تدفین جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس نے باقاعدہ فاطمہ فتونی کو مارک کیا تھا، اور مارک کرنے کے بعد ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا. تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل کتنے ہر اس شخص کو نشانہ بنا رہا ہے جو کہ ان کی راہ میں تھوڑا سا بھی چیلنج بن سکتے ہیں. یعنی ایک بظاہر ایک رپورٹر، ایک جرنلسٹ جس کا کہ کام صرف رپورٹ کرنا تھا، اس کو نشانہ اس لیے بنایا گیا تاکہ باقی لوگ ڈریں اور لبنان کے اندر کھڑے ہو کے وہ رپورٹ نہ کریں یا وہ کور نہ کریں اس وار کو. یعنی اپنے ہاں تو سینسر ہے ہی ہے، دوسرے جو ان کے جو پڑوسی ملک ہیں لبنان جس کے اوپر مستقل جارحیت رکھے ہوئے ہے اسرائیل، ان کے جو میڈیا ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں خود بتا سکتی ہوں کہ جب ہم لبنان کور کرنے کے لیے گئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ یہی جو دریائے لیتانی ہے اس کا ایک برج ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ برج ہے. اور ہم نے گاڑی کے اوپر بڑا بڑا پریس لکھا ہوا تھا ریڈ ٹیپ کے ساتھ. جو ہمارے ساتھ ڈرائیور تھے ان کا نام بھی علی تھا، اور بڑے وہ زبردست دلیر آدمی تھے، وہ ہمیں لے کے جا رہے تھے. اور ہماری گاڑی کے اوپر بھی بہت بڑا بڑا پریس لکھا ہوا تھا. اس کے باوجود جیسے ہی ہم نے اس کا یہ برج جو ہے وہ کراس کیا تھا تو اس برج کے اوپر اٹیک ہوا تھا. ظاہر ہے ہم ٹارگٹ نہیں ہوں گے لیکن برج ٹارگٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسرائیل کے لیے صحافت یا صحافی جو ہیں وہ قطعی طور پر معنی نہیں رکھتے ہیں.